Non-government schools, history of support. Now, a main misconception that might emerge because of the history of non-government schools is that private schooling is for people who have money or who can afford it. Because of course, جب آپ پبلک ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے اسکولس ہیں جو کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جس میں فری پبلک ایجوکیشن دی جاتی ہے. Now, this is a very interesting misconception because now there is this phenomena of non-government schools who actually caters to very poor people. اور کچھ کنٹریز میں تو اس طرح کا سسٹم ہے کہ وہاں پہ پبلک اسکولس although they are free over there, yet the problem is کہ کئی unseen آپ کے پاس کاسٹ ہوتی ہیں جو کہ اسکولس میں آتی ہیں. آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بعد فنڈس دینے ہوتے ہیں، اور یا پھر آپ کی یونیفارم کی کاسٹ ہیں یا ادر کاسٹ وچ آر ریلیٹڈ ٹو پبلک اسکولس although they are free, also leads sort of lets the parent or makes the parents to make a choice towards low cost private schools اور ان کو پرائیویٹ اسکولس کی طرف لے کے جاتے ہیں. سو یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ وہ اسکولس کی بات کر رہے ہیں جو کہ لو انکم یا پور کنٹریز کے لیے ہیں ود ان دا کانٹیکسٹ آف لو انکم کنٹریز. ٹھیک ہے، جو غریب ممالک ہیں یا ڈیولپنگ ممالک ہیں اس کے اندر. Now, in developing countries میں خاص طور پہ ان 6 کنٹریز کی جو ہم نے بات کی, there is generally government support is available. Sometimes it is available in terms of their passivity. They just allow them to grow like mushrooms. Or sometimes they do there's some active intervention جس کی وجہ سے یا پھر ان کو سبسڈیز دے دیتے ہیں, ٹیکس کا کم کر دیں گے اور مختلف طریقے سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور the best known example of support in this regard is this large scale Chilean vouchers program جس کے اندر انہوں نے جو غریب بچے تھے ان کو واؤچرز دیے تاکہ وہ واؤچرز یوز کر کے وہ جو ہے آپ کے پرائیویٹ اسکولس میں اور اچھے پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ سکیں. دین دیر آر ادر ایگزامپلس جس طرح سے گورنمنٹ نے پرائیویٹ اسکولس کو سپورٹ کیا ہے. اگر انڈیا نے ایک لا پاس کیا تھا اپنا رائٹ ٹو ایجوکیشن لا, یہ 2009 کی بات ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے 25% اپنی جو سیٹس تھیں پرائیویٹ اسکولس کے لیے وہ ان بچوں کے لیے لے لیں. سو ان جو پرائیویٹ اسکولس ہیں اس میں 25% جو بچے ہیں وہ غریب بچے گورنمنٹ کے ایکسپینس پہ پڑھتے ہیں. اسی طرح بھوٹان نے کیا کیا, اس نے ذرا مختلف طریقے سے اس پروگرام کو سپورٹ کیا. اٹ سارٹ آف collaborated with private schools اور اس نے پوری ایک اسکول میپنگ کی اور پبلک اسکولس جہاں تھے اس سے ہٹ کے اس نے دیکھا کون سی وہ جگہیں ہیں یا what are the locations on which there is need for schools, and they sort of supported the community to build the schools over there. Now, what did Philippines do? فلپین کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے کچھ سیٹس یا کچھ جگہ خرید لیں, پبلک پرائیویٹ اسکول سے کچھ چیزیں خرید لیں, جیسے اتنی سیٹس کے پیسے اتنے بچوں کے پیسے دیں گے ہی وہ. تو اس کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولس میں ان کو ذرا جو یہ خاص طور پہ یہ جو لو کاسٹ اسکول ہوتے ہیں ان کو بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی فیس کو انکریز زیادہ نہیں کر سکتے. تو فلپینس نے ان کو اس طرح سے ہیلپ کیا. جہاں تک آپ آتے ہیں کولمبیا میں, اگر کولمبیا کو دیکھیں تو اٹ سارٹ آف allowed these private organizations to come into this schooling and education, اور اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر کے اس کے ساتھ مل کے اسکولس چلائے اور لے کے چلے. So there are different kinds of support that the different governments have been giving to the آپ کا نان گورنمنٹ کا جو سیکٹر ہے پور لوگوں کے لیے. However, there are certain controversies. ایسا نہیں ہے کہ سبھی لوگ پرائیویٹ اسکولنگ کے حق میں ہیں. There are certain kinds of, there's quite few debates around the topic, اور اس میں یہاں پہ 4 بیسک ڈیبیٹس کا ذکر کیا گیا ہے, 4 بیسک آرگیومنٹس ہیں. ایک یہ کہا گیا ہے کہ جی بیسک ایجوکیشن جو ہے بچوں کو دینا وہ اسٹیٹ کا کام ہے, اور جو لوگ پرائیویٹ ایجوکیشن لو کاسٹ کی دیتے ہیں ان کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتا بچوں کی ایجوکیشن میں, کیونکہ وہ تو اس کو ایز اے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. تو اصل کام جو ہے وہ اسٹیٹ کا ہے, اینڈ دا اسٹیٹ شوڈ کیپ اٹ ان دیئر ہینڈس.
دوسری جو دیا گیا ہے آرگیومنٹ اس سلسلے میں دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ہم سبسڈیز نہیں دیتے ہیں پرائیویٹ اسکولس کو اور انہوں نے رن کرنے ہوتے ہیں اسکول کو، تو سم ہاؤ بیکاز دے آر ڈرائنگ آن دا ویلتھ آف دا کمیونٹی، یعنی وہ فیس لے رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کو اور غربت کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ although research says that there might be some difference in learning outcomes، ہماری پاکستان میں بھی لیپس کی اسٹڈی ہوئی تھی بہت بڑی پنجاب میں 2007 کی، ورلڈ بینک نے آپ کے یہ اسٹڈی کی تھی جس میں یہ بتایا کہ پرائیویٹ اسکولس کا، لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس کے جو ریزلٹس ہیں یا لرننگ آؤٹ کمس ہیں وہ پبلک اسکول سے بہتر ہیں. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ آف ایفیشنسی کی ہم بات کرتے ہیں دیٹ از باؤنڈ ٹو سرٹن آؤٹ کمس. ہر اسکول یا سب اسکولس وہ اس طرح سے نہیں ہے اور ریگولیشن چاہیے، اور جو کہ ریگولیشن کئی دفعہ مسنگ ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نان گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولس ہوتے ہیں لو فی، یہ آپ کے پبلک سسٹم کے ایجوکیشنل سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سمہاؤ ایزیوم کر لیتی ہے گورنمنٹ کہ یہ اب سب یہی لے کے چلیں گے بچوں کو، اور وہ پبلک ایجوکیشن سسٹم میں انویسٹ نہیں کرتی.